تکھا کھانا بنانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری شازماں؟ شاہ نواز کے داڑھنے پر ملازمہ کا رنگ اڑا تھا۔ تبھی وہ اپنا سارا الزام کچن میں بھوکے پیٹ برتن دھوتی میرم پر لگا گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ شاہ نواز کی بیوی تھی، لیکن حویلی میں اس کی حیثیت ملازماؤں سے بھی بدتر تھی۔ صاحب، آج کا کھانا تو میرم نے بنایا تھا۔ اس کے لفظوں پر جہاں کھانا کھاتی بانو بیگم کے ہونٹ مسکرائے تھے، وہیں میرم کی سانس خشک ہوئی تھی۔ شاہ نواز کو غصے میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ خوف سے کانپتی پیچھے ہوئی تھی۔ جب گرم پانی کی دیگچی سے ٹکرانے پر وہ پانی اس کے پیروں پر گرا، جسے دیکھ شاہ نواز جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ معصوم تو کب کی اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ چیک اپ کے دوران میرم کی پیٹھ کو خون آلود دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ حویلی میں آج معمول سے ہٹ کر رونق لگی ہوئی تھی۔ دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ عالیشان حویلی سج دھج کر اور بھی زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ سب مہنگے اور اچھے کپڑوں میں تھے سوائے میرم کے، جو حویلی والوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ رکو میرم، جاؤ ذرا بانو بیگم کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سیڑھیاں چڑھتی میرم ملازمہ کے حکم پر ٹھہری۔ جی۔ معصوم نظروں سے ملازمہ کو دیکھتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ اپنا کام میرم کے سر تھوپتے وہ لہراتی چلی گئی۔ مہمانوں کی نظروں سے بچتی میرم کچن میں داخل ہوئی تو دوسرا حکم جاری ہوا، یہ ذرا صاف کر دینا، مجھے شفا بی بی کے کپڑے استری کرنے ہیں۔ اسے دیکھتے وہ بھی کچن سے باہر نکل گئی۔ میرم اداسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ کاش وہ بھی ملازمہ ہی ہوتی، کچھ تو عزت ملتی۔ ارے بانو، تمہاری بہو نہیں دکھائی دے رہی؟ ہم سے ملواؤ گی نہیں بہو کو؟ ایک عورت نے چائے پیتے مسکرا کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ابھی بلاتی ہوں، جب تک آپ لوگ چائے پیو۔ بمشکل مسکراتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دانت پیستی سیدھا کچن میں داخل ہوئی۔ میرم کو گھورتے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی۔ کہا تھا نا میں نے کہ کمرے سے مت نکلنا، پھر بھی نہیں سنتی تم۔ کیوں آئی تم مہمانوں کے سامنے؟ اپنی حیثیت مت بھولو۔ اب اگر تم کسی بھی مہمان کی نظروں میں آئی تو تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ میرم کے بازوؤں کو مروڑتی بانو بیگم گھر آ کر بولی۔ اس کے بازو میں شدید درد کی لہر دوڑی تھی، وہ لب بھینچے رہ گئی۔ بانو بیگم نے زور سے اسے دور دھکیلا۔ میرم اوندھے منہ بیڈ پر گری، احساس توہین کے مارے چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ سنو تو مجھے حویلی میں نظر نہ آؤ، جاؤ باہر حویلی کا پچھلا گارڈن صاف کرو۔ غوروں سے اسے دیکھتے ہوئے حکم دیتی باہر چلی گئی۔ میرم اٹھتی حویلی کے پچھلے حصے میں آئی۔ یہاں کوئی نہیں تھا، صرف پیڑ کے پتے تھے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ گہری سانس لیتی وہ گارڈن صاف کرنے لگی۔ شام ہو چکی تھی، اس وقت سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ خوبصورت نئے نقوش والا شاہ نواز ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی کشش جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سارا دن کہاں غائب تھے؟ سب لوگ اتنا پوچھ رہے تھے۔ تمہاری بہن کی شادی ہے، کچھ پل تو گھر پر ٹھہر جاؤ۔ بانو بیگم ناراضگی سے بیٹے کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اماں ادھر ہی تھا، فکر نہ کریں، اب میں یہی ہوں، لب بھینچ کر کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ کھانا لگاؤ۔ بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ ملازمہ جلدی سے کھانا ہاتھ میں لیے ٹیبل پر حاضر ہوئی۔ اتنا تکھا کھانا بنانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری شازماں؟ شاہ نواز کے داڑھنے پر ملازمہ کا رنگ اڑا تھا۔ صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، لرزتے ہوئے تبھی وہ اپنا سارا الزام کچن میں بھوکے پیٹ برتن دھوتی میرم پر لگا گئی۔ شاہ نواز نے گھور کر اسے دیکھا۔ کہنے کو تو وہ شاہ نواز کی بیوی تھی، لیکن حویلی میں اس کی حیثیت ملازماؤں سے بھی بدتر تھی۔ صاحب، آج کا کھانا تو میرم نے بنایا تھا۔ اس کے لفظوں پر جہاں کھانا کھاتی بانو بیگم کے ہونٹ مسکرائے تھے، وہیں میرم کی سانس خشک ہوئی تھی۔ وہ برتنوں پر پکڑ مضبوط کرتی شاہ نواز کو غصے میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ خوف سے کانپتی پیچھے ہوئی تھی۔ نہ وہ کچھ بول رہی تھی، نہ شاہ نواز کچھ بول رہا تھا، دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کی نگاہوں میں خوف تھا تو دوسرے کی نگاہ میں غصہ۔ وہ پیچھے ہوتی گئی جب گرم پانی کی دیگچی سے ٹکرانے پر وہ پانی اس کے پیروں پر گرا تھا۔ میرم اٹھو، میرم۔ شاہ نواز گھبراتا جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاؤں دیکھنے لگا، جو بری طرح لال ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ معصوم تو کب کی اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بانو بیگم کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے وہ ہاسپٹل پہنچا، میرم کو اٹھائے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ چیک اپ کے دوران میرم کی پیٹھ کو خون آلود دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ آپ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے لگتے تو نہیں ہیں، آپ کافی پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر بھی ایسی حرکت؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے استفسار کیا تو وہ لب بھینچ گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا اس کے پیٹھ پیچھے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر چیک اپ ہو گیا تو ہم جا سکتے ہیں، لب بھینچ کر کہتے ہوئے ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ یہ دوائیاں ہیں جو آپ کو انہیں دینی ہیں، اس ڈیٹ کو دیکھتے
डॉक्टर सर्द आह भरती वहाँ से निकल गई, जबकि शाहनवाज मीरम को बाजू में उठाए गाड़ी में बिठाया और हवेली की तरफ रवाना हुआ। बिना किसी की नज़रों का असर लिए तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मीरम रास्ते में ही होश में आ गई थी। इसे बेड पर बिठाते नरमी से पाँव पर क्रीम लगाने लगा। मीरम की आंखों में नमी चमकी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मेरी हमदर्दी को ख्याल रखना मत समझना, शाहनवाज के अल्फाज तीर की तरह मीरम के नाजुक से दिल में उतरे थे। वो कुछ नहीं बोली, बस उदासी से इसे देखती रही। वो पहले तो ऐसा नहीं था। इसे दवाई देकर शाहनवाज कुछ देर के लिए स्टडी में चला गया। कुछ देर मीरम आराम से लेटी रही, लेकिन फिर बानो बेगम और शफात दोनों तन फन करती कमरे में दाखिल हुई। निकलो मेरे भाई के कमरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के कमरे में दाखिल होने की? आवारा लड़की, मेरे भाई को अपने जाल में फंसा रही हो। शिफा मीरम का बाजू पकड़कर खींचती चलाई, जिस पर मीरम हड़बड़ा कर उठी। तुम जैसी लड़की की हैसियत है क्या यहाँ बैठने की? बानो बेगम इसके गाल पर थप्पड़ सीध करती कर आई थी। शाहनवाज स्टडी में कुछ पल सुकून से बैठने गया था, लेकिन इसके हंगामे ने इसे सुकून से बैठने ना दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? शिफा, छोड़ो मेरी बीवी को, ये क्या बदतमीजी है? अपनी बहन के हाथ में मेरी मीरम की कलाई देकर गुस्से से दौड़ा। तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो, शाहनवाज, जो जबरदस्ती तुम्हारे सर पर मुसल्लत की गई है। ये तुम्हें अपने झूठे आंसू दिखाकर पागल बना रही है। तुम बन रहे हो, और तुम निकलो मेरे बेटे के कमरे से। बहुत हो गया आराम, तुम जैसों के इरादे मैं अच्छे से जानती हूँ। बानो बेगम के अंदर आग की जो मीरम के खिलाफ जल रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चाहती थी कि इनकी बांजी शाहनवाज की बीवी बने, लेकिन मीरम बीच में आ गई। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मीरम बीच में नहीं आई। हद हो गई है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? छोड़े मेरी बीवी को। वो कुछ बोल नहीं रही। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि इसे दर्द नहीं होता? शाहनवाज का गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था। वो दोनों मीरम को घूरती कमरे से निकल गई। चलो, मैं तुम्हें शहर वाले घर छोड़ कर आता हूँ। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम वहाँ पर रहोगी। मीरम के साकत वजूद को देखते शाहनवाज ने लाविज्य संजीदगी से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। नम निगाहें उसकी तरफ उठाते मीरम ने भीगे लहजे में कहा, इसका दिल चाह रहा था वो बहुत रोए, दाड़े मार मार कर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। अपने कुछ कपड़े रख लो, बाकी सब वहाँ मौजूद है। उसके जवाब की परवाह किए बगैर वो अपना हुक्म सुनाता बाहर निकल गया। मीरम अपने सुस्त कदम उठाती अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ वो रहती थी। अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर वो बाहर निकली तो शाहनवाज पहले ही गाड़ी में बैठा उसका मुंतजिर था। बिना कुछ बोले मीरम सर झुकाती गाड़ी में बैठ गई। धड़कनें मुश्तरका थी और रूह जहमी। इसने एक बार भी शाहनवाज की तरफ देखने की जहमत नहीं की, जबकि वो बार बार उसे ही देख रहा था, जो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। कुछ चाहिए हो तो फजल है उसे कह देना। वो गाड़ी से उतर कर जाने लगी। तभी फिर से शाहनवाज की बारी आवाज़ इसके समातों से टकराई। और एक बात याद रखना, यहाँ से भागने की जुर्रत कभी मत करना, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो। इसकी पुश्त को देखते शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। नजरें उसके सर से ढलकते हुए आंचल पर थी। स्याह सिल्की घनी जुल्फें किसी आबशार की तरह कमर तक ढलक रही थी। कुछ पल तो वो इसके हिसार में बुरी तरह जकड़ा और रहा, लेकिन मीरम की आवाज़ पर उसका सकत टूटा था। शायद दिल भी रहाई तब होगी जब मेरा अल्लाह मुझे अपने पास बुलाएगा। तब आप क्या करेंगे? इतने सख्त लफ्ज़ मीरम बोल कर चली तो गई, लेकिन पीछे उसे तड़पता छोड़ गई। वो निगाहें इस पर टिकाती गाड़ी लिए हवेली चला गया। दिल बुरी तरह हर चीज़ से ख़राब हो रहा था। शिफा की शादी पुरसकून माहौल में हुई। ना मीरम थी, ना बानो बेगम की चीख। शादी से फारिग होते शाहनवाज अपने कमरे में दाखिल हुआ। एक खालीपन था जो उसकी रगों में बेसुकूनी फैला रहा था। वो कनपट्टी सहलाता बेड पर बैठ गया। साहब, वो बेगम साहिबा, मुलाजमा की बात पर शाहनवाज की रगें फूली थी। मैं आ रहा हूँ, ढूंढो उसे तब तक, और सारे गेट लॉक कर दो। दौड़ते हुए हवेली से निकला। सांसें फूल चुकी थी और दिल वो बंद हो रहा था। आंखें सुर हो रही थी। दिमाग पुरानी यादों में कहीं खोसा गया। कहाँ जा रही हो मीरम? यार रुको तो सही। मीरम की दोस्त उसे तेज़ी से आगे बढ़ते देख झिंझलाकर बोली, तुम सब जानती हो, फिर भी ये पूछ रही हो? वो अफ़वाह से इसे देखती उसी जगह पर पहुंच गई जहां आज इन्हें मिलना था। सामने ही वह शख्स अपनी पूरी वजाहत के साथ खड़ा था। सफ़ेद लिबास से शॉल, गोरे चिट्टे रंग में सुर्खियां गुली हुई थी। मूछों तले अनाबी लब जो मीरम के मनमोहनी सूरत देखते ही मुस्कुरा उठे थे। शाहनवाज बड़बड़ाती हुई वो आगे बढ़ी, जबकि उसकी दोस्त तो लब दबाती वहाँ से खिसक गई थी। मेरा दिल आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम जानती हो ना, तुम्हारा ये दीवाना तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। प्यासी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़े शाहनवाज ने मद्दम लहजे में कहा। दिल उसकी सूरत देख कर ही धड़क उठा था। सच कह रहे हैं। उसे कुछ फासले पर खड़े होते मीरम ने अपनी स्याह आंखें उसकी सुरमाई आंखों में गाड़ी। शाहनवाज कभी भी अपनी मीरम से झूठ नहीं बोल सकता। बचा कुचा फासला समेटते वो उसके बेहद करीब खड़ा हो गया। दिल शिद्दत से हवाशमंद था। उसे एक बार अपने सीने में बींच ले। तुम्हें पता है अभी मेरा दिल क्या कह रहा है? जिस बात से चूर होती आंखें इसकी आंखों में गाड़े शाहनवाज ने नरमी से कहा, अपनी हवाइश को सीने में दबा कर रखें। जब मैं आपके नाम हो जाऊंगी तब आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कि नज़रें उठाकर आहिस्ता से कहती मुस्कुराई थी। शाहनवाज को लगा लम्हा वही ठहर गया, जैसे
دونوں بے حد نزدیک کھڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کے بیچ میلوں کے فاصلے تھے۔ میری دھڑکنیں سن رہے ہیں، جب آپ نظر کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ اتنی تیز چلتی ہیں، ایک پل کو میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ کہیں باہر نہ آ جائیں، اور جب آپ نظروں سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ سست پڑنے لگتی ہیں، جیسے ابھی بند ہو جائیں گی۔ اپنی بےتاب نظریں اس کے حسین مکھڑے پر ڈالے میرم دیوانہ وار اسے دیکھتی بولی، میری محبت تمہارے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرم نے شرماتے بے ساتھ پلکیں جھکائیں، کیونکہ شاہنواز کی نظریں اس پر جم سی گئی تھی۔ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کی گنیری پلکوں کا رقص دیکھتے شاہنواز نے دلچسپی سے کہا، وہ تو آپ کو ہر بار لگتی ہوں۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ اس کے صحن میں جکڑتا چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال ہوا کی وجہ سے اس کے خوبصورت چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بلاشبہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ گاڑی رکتے وہ جلدی سے باہر نکلا۔ بیگم صاحبہ ملی؟ سست ہوتی دھڑکن کے ساتھ پوچھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں صاحب جی، بیگم صاحبہ ہمیں کہیں نہیں ملی، کسی نے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ فضل سر جھکائے خوف سے بولا، کیونکہ اگر میرم نہ ملی تو شاہنواز اسے ضرور ہی مار دے گا، یہ بات پکی تھی۔ میرم کہاں ہو تم؟ یار مجھے تنگ مت کرو، باہر آؤ، تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس کی کئی باتیں دماغ سن کر رہی تھی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، یہ خیال دل میں آتے ہی شاہنواز گھبرایا تھا۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد بس ایک آخری امید بچی تھی، گھر کا پچھلا باغیچہ۔ وہ جلدی سے فضل کی طرف آیا۔ گھر کے پچھلے حصے میں دیکھا تم نے؟ فضل شرمندہ ہوتے سر نفی میں لا گیا۔ وہ تیزی سے بھاگا، سانسیں جیسے رک رہی تھی۔ میرم؟ وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولا کہ میرم شاید ہی سن پاتی۔ میرم باغیچے میں بیٹھی پھولوں کو چھو رہی تھی، سامنے گیلری لگی ہوئی تھی اور نیچے بہتا دریا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اب تم مجھے ایسے تنگ کرو گی؟ وہ اچانک بھاگتا اسے تک پہنچا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سختی سے سینے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کسی کو تنگ نہیں کیا۔ میرم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ دھڑکنیں دونوں کی مشترکہ تھیں۔ اس کی خواہش تھی سینے سے لگ کر دنیا بلانے کی، اور وہ واقعے میں ارد گرد بلا بیٹھا تھا۔ دونوں تھم سے گئے تھے، وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھ سے بھاگ رہی تھی؟ اپنی سرخ کے اس کی ساکت آنکھوں میں گاڑے بے چینی سے بولا، میں یہاں روز آتی ہوں۔ گہری سانسوں کے ساتھ بولتے اس نے اپنا ہاتھ شاہنواز کی گرفت سے چھڑوایا۔ اگر ایسی بات ہے تو فضل کو آج ہی ایسا کیوں لگا کہ تم یہاں سے بھاگ گئی؟ اس نے جھٹکے سے میرم کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میں روز اس وقت یہاں پر بیٹھتی ہوں۔ آپ نے شاید اتنے دنوں بعد انہیں مجھ پر نظر رکھنے کے لیے بولا تھا، عام سے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اندر چلو۔ اس کا ہاتھ سختی سے تھاما، کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی، سمجھ آئی؟ اگر تم نے قدم باہر رکھا تو جو ڈوگس باہر بندھے ہوئے ہیں انہیں کھولنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا، اسے دروازے کے ساتھ لگا دے، شاہنواز نے سرد لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، میرم کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ وہ خوف سے شاہنواز کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی، آنکھیں برسی تھیں۔ بولو کچھ۔ اسے چپ دیکھ کر شاہنواز اس کے اور قریب ہوا۔ میرم چہرہ جھکاتی اپنی رکی ہوئی سانس بحال کر رہی تھی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ پہلی بار وہ اتنے نزدیک کھڑا تھا، اس کی سانسیں چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ پہلے بھی ہم ملتے تھے، تب تو تم ایسا نہیں کرتی تھی۔ اس کی تھوڑی کو سختی سے تہ میں وہ گرایا۔ اس کا گریز شاہنواز کو برا لگ رہا تھا، اس کی ہمیشہ چبھ رہی تھی۔ کاش یہ پہلے والا وقت ہوتا، نکاح نہ ہوتا ہمارا، ہم ایسے ہی ٹھیک تھے۔ شکوہ کناں نظریں اس پر ڈالے وہ اور ہنسی ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی نزدیکی پر دل بھر آیا تھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے میرم سسکی تھی۔ میرے دوست کا کیا قصور تھا؟ وہ کیا ہی کر رہا تھا؟ اس نے نہیں چھیڑا تھا تمہاری بھابھی کو؟ تمہارے بھائی نے بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس معصوم کو مار دیا۔ اس کی کمر پر پکڑ مضبوط کرتے شاہنواز نے اسے ساتھی سے دیوار میں بھینچا تھا۔ اس کی پیٹھ میں درد اٹھا تھا، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تکلیف سے لب بھینچتے اس نے شاہنواز کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ غلط فہمی؟ اگر اس کا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کے خون میں بہا دیا جاتا، تو سمجھ رہی ہو کیا تمہارے ساتھ؟ میرم کے قدموں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے استفسار کیا۔ اس سے پہلے تمہارا بھائی تمہیں خون بہا میں دیتا، میں نے خون بہا مانگ لیا۔ شاہنواز کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، جو میرم نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ سختی سے میرم کو خود سے لگا گیا۔ تو یہ کہیں نا آپ بدلہ لے رہے ہیں کسی دوسرے کا، آپ یہ موقع نہیں دے سکتے تھے؟ بڑی بڑی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی مزید حسین لگ رہی تھی۔ شاہنواز اسے دیکھنے لگا، لبوں نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ میرم سانس روکے اسے دیکھنے لگی، مچلتے دل پر ٹھنڈک اتری تھی۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو تمہیں یہاں نہ لاتا، وہیں چھوڑ دیتا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستا ہوا شاہنواز نے نرمی سے کہا۔ ہاتھ بے قراری سے اس کے نقوش کو چھو رہے تھے۔ جب تم سے کوئی رشتہ نہیں تھا تب تمہیں دیکھنے کے لیے کتنا تڑپتا تھا یہ دل، شدت سے اس دن کا انتظار رہتا تھا جس دن تمہارا دیدار ہوتا۔ اس دن تم سے مل کر بچھڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بازو اس کے گرد باندھتے شاہنواز نے اپنی بے قراریاں اسے بتائیں۔ اس کی بدلتی رنگت اور لہجے کی ہماری میرم کا حلق خشک کر گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب آیا۔ اس نے کتنی دعائیں کی تھی شاہنواز کے ساتھ کی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ساتھ اتنا تکلیف دہ ہوگا، کہ اسے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے بھی ظلم برداشت کرنے ہوں گے۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی لرزتی
बोली। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बिना इसे देखे वो कमरे से भागी। सीने पर हाथ रखती वो मुश्किल सांस ले रही थी। नहीं पड़ता फ़र्क मुझे, बेदर्दी से अपने आंसू पूछती हुए गहरी सांस लेती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। फजर के बाद उसकी आदत थी वो गार्डन में कुछ देर बैठती थी। अब भी वो कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करती मुड़कर शाहनवाज के कमरे को देखने लगी। तसल्ली हुई वो सो रहा है तो दबे पाँव आहिस्ता से वो लॉन की तरफ बढ़ी तो लॉन्च के दरवाजे पर ही कदम रुकने पड़े, क्योंकि सामने ही बिल्कुल ये बड़े बड़े मुंह और नुकीले दांतों वाले दो बल डॉग्स पूरे लॉन में फिर रहे थे। इसका हलक खुश्क हुआ था, चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। इन्हें देखकर मीरम पूरी जान से लरजी थी और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। नहीं सुनी ना तुमने मेरी, अब सज़ा यही है तुम्हारी। चलो अपने डॉग से तुम्हारा इंटरव्यू करवाऊँ। सरसराता लहजे में वो सर नफ़ी में हिलाती मुड़कर अंदर भागने लगी, जब एक मजबूत हाथ ने इसकी कमर को सख्ती से पकड़कर बाजू में उठाया। नहीं प्लीज़ शाहनवाज, मुझे जाने दें, मुझे इनसे डर लगता है। आप ये बात जानते हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं। इसके हिसार में वो बुरी तरह मचलती तड़पने लगी। मासूम चेहरे पर खौफ साफ ज़ाहिर था, नाजुक वजूद वो भी पसंदीदा। शाहनवाज बेसाता मुस्कुराया, इस पर शिद्दत से प्यार आया था। प्लीज़ रुक जाएं, क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? खौफ से सफ़ेद पड़ते मीरम चीखती हुई इसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर इस वक्त शरीर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी कि वो इसे इन डॉग्स के सामने ही फेंक देता। वो ज़बरदस्ती से दरवाजे तक लाया। सब मुलाजिम अपना अपना कामकाज दबा कर रहे थे। किसी की भी जुर्रत ना हुई शाहनवाज की तरफ देखने की। वो छोड़ो छोड़ो कहती तड़पने लगी थी। ए टाइगर्स कम हियर, इसने डॉग्स को आवाज़ दी। वो दम हिलाते इसके पास आए। मीरम चीखी थी, ये अब क्या कर रही हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें। मीरम के आसान हता हो रहे थे। वो बुरी तरह बाजू छुड़ाने के लिए मजम्मत करने लगी, जब अचानक शाहनवाज ने इसका बाजू छोड़ कमर से दबोचा और हल्का सा इसे झुकाया। दोस्ती करवा रहा हूँ दोनों की। उसके चेहरे पर आई आवारा लिटे कान के पीछे से संजीदगी से बोला। वो बेबसी से इसे देखने लगी। डॉग्स शाहनवाज के सामने दुम हिलाते रहे मगर मीरम को देखकर घुरा रहे थे। नो टाइगर्स, अब ये भी इस घर की मालकिन है, मगर सिर्फ घर के अंदर तक। मेरे बगैर अगर लॉन में एक कदम भी निकाला तो तुम्हारा डिनर ओके। नीरम ने तड़प कर उसे देखा। पहले तो वैसा नहीं था, अब चाहते हैं मैं इनका खाना बनूं। तड़पना बंद करते वो इसकी शर्ट जोर से मुट्ठियों में जकड़कर आंखें जोर से बंद कर गई। इसकी इस हरकत शाहनवाज एक बीट मिस हुई। इसने नरम नाजुक वजूद को अपने सीने से लगाने की ख्वाहिश की थी। आज दूसरा दिन था और वो दूसरी बार सीने से लगी। इसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। इसके चेहरे पर शरारती सा डिम्पल पर भर को उबर कर मदम हुआ। डॉग्स ने मीरम का दुपट्टा सूंघा और अपनी नई मालकिन की पहचान की। इसके पाँव सूंघे, चीखने पर मजबूर कर गए। का चेहरा आंसू से भीग गया। मैं कभी बात नहीं करूँगी। पहले मुझे ज़रा सी चोट लगती तो आप तड़प उठते थे, मोहब्बत की माला जपते रहते थे। अब जब वो मोहब्बत मिल गई तो इसकी अहमियत ही खो गई। हिचकिन से रोते मीरम ने इसकी सांसें रोक दी। वो साकत हुआ था। मीरम की बातों पर सही तो कह रही थी। जितनी शिद्दत से इसे मांगा था, अब जाकर मिली तो वो क्या कर रहा था? इसे क्यों सजा दे रहा था? शाहनवाज को उस पर रहम आया। इसके बेजान से होते वजूद को बाजुओं में भरा और अंदर की जानब आया। इसने अब भी बुरी तरह इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी हुई थी। रौसार, हमारा नाश्ता कमरे में लगवा दो। फजल की बीवी को नाश्ते का कहकर वो मीरम को लिए कमरे में चला आया। इसके दिल की दुनिया में एक तूफान बरपा था। इतने दिन नज़रें चुराता रहा, अब वो नज़रें भी नहीं हटा सकता था। अब तो बस हो गई थी। यूं ही से लाताल्लुक सा खड़ा रहा। अब उतारे मुझे। भीगी निगाहें उठाकर इसे देखते मीरम ने मिनमिनाकर कहा। इसको अपनी सिचुएशन का होश आया तो इसने के रोंगटे खड़े हुए थे। पसंदीदा मर्द के करीब रहना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसने इतने दिन जो इसे सूली पर लटकाए रखा, इसे थोड़ी सी तो सज़ा बनती थी। ना उतारूं, क्या कर लोगी डार्लिंग? उसकी छोटी सी नाक से अपनी खड़ी नाक मिस करते शाहनवाज ने मुस्कुराते पूछा। मीरम ठटक कर उसे देखने लगी। आज उसकी आंखों में अपने लिए वही मोहब्बत, वही शिद्दत, वालहानापन देखते मीरम की आंखों में पानी भरने लगा। मुझे नीचे उतारे, हिचकियाँ लेती वो मछली थी। उतर जाओ। लापरवाह सा अंदाज था जिस पर मीरम से रोई थी। छोड़े मुझे। झुंझलाकर इसके सीने पर हाथ रखते इसे दूर हटाना चाहा, लेकिन वो टस से मस न हुई। जितना तुम मेरे सामने ये छोड़े छोड़े दोहराती हो, मुझे तुम्हारे करीब आने की और तुम्हें पकड़ने की और जिद होती है। ये बात जानती हो ना? चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब करते शाहनवाज बेहूदी के आलम में बोलता। लब उसके गलों से मिस कर गया और इसे नीचे उतारा। वो तेज़ी से इसे दूर होने लगी। इसका ये अमल शाहनवाज को आग लगा गया। इसकी कलाई फिर गिरफ्त में ली। मुझसे दूर रहकर बहुत खुश हो ना तुम? उसके चेहरे पर झुकते शाहनवाज ने गंभीर लहजे में कहा। हाथ बेचैनी से उसके चेहरे पर हरकत कर रहे थे। खबरदार, मुझे छुआ तो मुझे आपने धोखा दिया है। पहले मोहब्बत के वादे, फिर जब मैं हासिल हुई तो आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। कभी देखा
آپ نے میں کیسے رہ رہی ہوں، کچھ کھا رہی ہوں یا نہیں؟ آپ سے اچھی تو آپ کی ماما ہے، کم سے کم بات تو کرتی تھی۔ میرم اسے دھکا دیتی تنگ آنکھ چلائی، چہرے پر غصے کی لالی تھی جسے دیکھ کر شاہ نواز نے اپنا کہکا بمشکل ضبط کیا۔ اچھا تو ماما بات کرتی تھی تم سے؟ اتنا یاد آ رہی ہے اپنی ساسو ماں کی؟ چلیں پھر آج۔ اس کے قریب جاتے شاہ نواز نے بازو اس کی کمر پر باندھے اور اسے کھینچ کر خود میں بھینچا۔ ہٹیں پیچھے۔ اس کی نظروں سے گھبراتی میرا مزاحمت کرنے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے ایسا کرتے تم سیدھا میرے دل میں اتر رہی ہو۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے شاہ نواز نے پیار سے کہا، مجھے پاگل بنا رہے ہیں لیکن میں بننے والی نہیں۔ اسے پیچھے دھکیلتی وہ روح موڑ کر بولی، اچھا چلو ناشتہ ہی کر لو۔ نرمی سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے ہوئے اس لیے صوفے پر بیٹھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، آنکھیں پھر بھیگی تھیں۔ اتنے دنوں میں پہلی بار بنا کسی بے عزتی کے کھانا مل رہا تھا۔ شاہ نواز اسے ایسے ہی خاموش بیٹھے دیکھ ٹٹکا۔ وہ لب نیچے اپنے آنسو اندر اتار رہی تھی۔ شاہ نواز کو شدید شرمندگی ہوئی، مٹھیاں بھیجے بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ تم کہاں ہو اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے لے کر جلدی پہنچو بانو بیگم شاہ نواز پر برستی ہوئی بولی۔ وہ حیرت بے یقینی سے فون کو دیکھتا، پھر فون کان سے لگا گیا۔ خیریت؟ آج آپ میرم کو بڑا یاد کر رہی ہیں، وہ شرری لہجے میں کہتا انہیں چھیڑنے لگا۔ اتنے کام پڑے ہیں گھر میں، تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ بس تم آؤ جلدی، شام تک پہنچ جاؤ، حکم بھرے لہجے میں کہتی وہ فون بند کر گئی۔ شاہ نواز نے شرارت سے کچن کی طرف دیکھا۔ اس دن کے بعد دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ صوفے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا جہاں میرم بہت مصروف سے انداز میں کھانا بنا رہی تھی۔ گلے میں گلابی آنچل جو رہا تھا، چہرے پر بلا کے معصومیت تھی، تکھے نین کش بہت خوبصورت لگ رہے تھے جب وہ ملا کرتے تھے۔ دل شدت سے چاہتا تھا اس کی گہری زلفیں سلجھائیں، انہیں چھو کر دیکھیں۔ نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس کرتے میرم اچانک مڑی۔ آہ! اسے اپنے بالکل پیچھے دیکھ میرم ڈر کے مارے چیخی تھی۔ جب دیکھو بھوتوں کی طرح پیچھے کھڑے رہتے ہیں، آگے کھڑے رہنے میں کیا ٹیکس لگتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھتے لمبی سانس لینے لگی۔ بھوت آسانی سے پیچھے نہیں چھوڑتے، ایک بار چمٹ جائیں تو کبھی رہائی نہیں دیتے۔ آنکھوں میں چمک لیے میرم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ بے ساتھا قدم پیچھے لیتی کیبنٹ سے ٹکرائی۔ کسی بھوت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چمٹ سکے، سرد لہجے میں کہتی منہ بنا گئی۔ مجھ میں تو ہے نا، آزما کر دیکھ لو۔ اس کے پسینے میں بھیگے گالوں کو نرمی سے سہلاتے دلچسپی سے بولا، بلا کیا پڑی ہے جو آپ کو آزماؤں؟ سنجیدگی سے کہتے اس نے روح سالن کی طرف مڑا۔ ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، کہہ رہی تھی میری بہو کو لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے شاہ نواز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ نگاہیں پھیرتی اسے دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اس نے گہری سانس بھرتے بات کا آغاز کیا۔ تیار رہنا، شام ہم حویلی جا رہے ہیں۔ حویلی کے نام پر میرم کے چلتے ہاتھ تھمے تھے۔ میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیں۔ سر جھکا کر کہتی ہو اپنے کام میں مصروف رہی، میں کچھ نہیں سن رہا، تم چل رہی ہو۔ تم سے دور رہ کر اتنے دن گزرے ہیں، اب پل بھر بھی نہیں گزرتا تمہیں دیکھے بغیر۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑیستے بے چینی سے گویا ہوا، جبکہ لہجہ اور آنکھیں سنجیدہ تھی۔ وہ خاموش رہی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ اس کی سنجیدہ نظروں سے ڈر گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر اچھالا۔ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت فریش ہو کر کمرے میں واپس آئی 5 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی ہی نکلنا تھا، 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ آج میں آپ کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کیا چیز ہے یہ میرم شاہ نواز۔ خیالوں میں اسے سوچتے منہ کے زاویے بگاڑ گئی، پھر نظریں ٹائم پر ڈالی۔ وقت کی قلت محسوس کرتے ہوئے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی جہاں وہ پہلے ہی کپڑے نکال کر رکھ چکی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں اس کی جویلری اور میک اپ رکھا تھا۔ بہت خاموش رہ لیا، اب دکھاؤں گی آپ کو میں کہ میں کیا ہوں۔ خود مجھے دیکھتے نہیں تھے نا، اب میں آپ کو بھی نہیں دیکھوں گی۔ اترتی ہوئی میرم اس وقت مغرور حسینہ لگ رہی تھی۔ شاہ نواز لان میں کھڑا فضل کو ڈوگس کا خیال رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ فضل کو زیادہ تنگ مت کرنا، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ اداسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سر آپ فکر نہ کریں، میں ان کا بہت اچھے سے خیال کروں گا، فضل نے ادب سے سر جھکاتے کہا تو شاہ نواز گہری سانس لیتا لانچ کی طرف بڑھا۔ اس نے لانچ میں کھڑے کھڑے نظر آس پاس دوڑائی پر اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ ایک آخری نظر کچن کی طرف ڈالتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھا، دل فریب خوشبو اس کے ناک کی نتھوں سے ٹکرا گئی۔ وہ آنکھیں بند کرتے اس مہک کو محسوس کرنے لگا۔ بس میرم انجان بننا ہے تمہیں، اسے یہ فیل مت ہونے دینا کہ یہ تیاری ان کے لیے ہے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے شاہ نواز کو دیکھتی ہوئے نامحسوس انداز میں سیدھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی میرم کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ کنفیوز ہوتی جوتا پہن رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا یار، اس نے تو دیکھا ہی نہیں، اتنی محنت سے تیار ہوئی تھی۔ منہ بسوڑتے وہ واش روم کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹاول سے سر رگڑتا کمرے میں آیا تو سامنے منظر پر نگاہ پڑتے ہی جی جان سے ٹھٹک گیا۔ پیروں نے جسے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور آنکھیں سامنے نظر آتے دل فریب منظر پر چپک سی گئی تھی۔ اس نے پچھلے 4 سالوں میں میرم کو اس حلیے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ بھی تیار ہوتی تو لبوں پر گلابی رنگ بکھیر لیتی تھی، پر آج وہ پورا پور سجی اس کے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ بلیک رنگ کے گھیرے دار فراک میں غضب ڈال رہی تھی۔ بلیک رنگ میں
اس کا گلابی رنگ چمک رہا تھا۔ دوپٹہ ایک کندھے پر سیٹ کیے، گلے میں اچھی اور سفید رنگینوں سے بنا سمپل سا چین سیٹ جو شاہنواز نے پہلی بار گفٹ میں دیا تھا، وہ سانس روک دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ یہ تم نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے؟ حیرت سے اسے دیکھتے شاہنواز نے نظریں اس کے گلے پر جمائی۔ وہ سر شرمندہ ہوا تھا۔ جہاں وہ اس کی ایک ایک چیز کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی، وہیں وہ کیا کرتا رہا، اس سے نظریں چراتا رہا۔ ہر چیز سنبھال کر رکھی ہے آپ کی بے روحی بھی۔ سیاہ آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں، گلابی گال مزید گلابی کیے گئے، جبکہ ہونٹ آتشی رنگ سے سجے قہر برپا کر رہے تھے۔ شاہنواز نے گہری سانس لی۔ ایک تو اس کی تیاری، اوپر سے اس کے شکوے۔ ہاتھوں میں بھر کر میچنگ چوڑیاں پہنی گئی تھی، جن کی آواز شاہنواز کو مزید تنگ کر رہی تھی۔ وہ اسے یکٹک دیکھتے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسے یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا، پر دل میں ماشاء اللہ کہنا نہ بھولی، کیونکہ وہ بھی سیاہ شلوار قمیض پہنے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کے اچانک حملے پر میرم کی دبی دبی سی چیخ نکلی۔ یہ تیاری، یہ شکوے، قتل کرنا چاہتی ہو مجھے؟ اس کی بوجھل آواز میں پوچھے گئے سوال پر وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ارادہ تو اسے نظر انداز کرنے کا تھا، لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس قدر حسین کیوں لگ رہی ہو؟ ان سیاہ آنکھوں کو اس قدر قاتل کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا سرگوشی نما بول رہا تھا، تو میرم کا رنگ شرم کے مارے سرخ پڑ گیا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کر تو کہیں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ ویسے میرے کپڑے جان بوجھ کر میچنگ نکالے تھے نا تم نے؟ اچھا لگ رہا ہوں، بالکل پرفیکٹ، گمبھیر سرگوشی میں کہتا وہ دل کی پکار پر اس کے لبوں پر جگتا چلا گیا۔ میرم کی آنکھیں پوری کھلی تھیں، وہ لرزتی ہوئی اس کے کالر کو سختی سے پکڑ گئی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا تو میرم نے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے گہری سانس لی۔ اسے اب شاہنواز سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہاں سے جانے لگی، لیکن وہ اس کی کمر میں دونوں بازو ڈالتا اسے سختی سے خود میں بیچ گیا۔ جانتی ہو میرا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جھک کر اس کے کان میں بولا تو وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ حویلی کل چلیں، آج اکیلے وقت گزارتے ہیں، جہاں صرف میں ہوں گا اور تم ہوگی، کوئی اور نہیں۔ اس کے بے باک الفاظ میرم کے بدن میں کپ کپی طاری کر گئے تھے۔ وہ حفرت سے اسے دیکھتی دور ہوئی، منہ پھلا رکھا تھا۔ آج یہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ آپ اور وہ بھی میرے ساتھ وقت گزاریں گے؟ اس کے سراہی دار گردن پر اپنے نابی لب رکھتا وہ پیچھے ہٹا تو اس کے سرخ پڑتے چہرے کے لرزتی پلکیں کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھتا بے ساختہ مسکرا دیا۔ غم تھا دوست کا، وہ لب بیچتے تکلیف دہ لہجے میں بولا، اور اس غم میں آپ مجھے بھول گئے؟ میرم سر جھکائے آہستہ سے منمنائی، بھولا نہیں تھا، بس کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ میرا دوست تھا، تم نہیں سمجھ سکتی، وہ میرے بھائیوں جیسا تھا۔ شاہنواز کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ چلیں؟ میرم نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دکھ، درد، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا۔ سرمئی آنکھوں میں میرم نے بے ساختہ نظریں پھیری تھی۔ وہ ہم کرتا اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکلا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کی گولیوں کے شور نے توڑ دیا۔ شاہنواز، میرم کے لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی، نیچے جھکو جلدی۔ وہ گھبرا کر بولتا اپنی پستول ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں ان کی گاڑی کے ٹائر پر گولی لگی اور ان کی گاڑی وہیں رک گئی۔ شاہنواز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہاں سے چلیں۔ اس کے سینے میں سر چھپائے میرم سسکتی ہوئی بولی تھی، بس کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو کر دکھائے؟ اسے سینے میں بھینچتے شاہنواز نے بچوں کی طرح پچکارا۔ وہ اپنے لیے نہیں، میرم کے لیے پریشان تھا، کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ میرم، میرم، آ جاؤ بچے۔ میرم کے کان کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بابا، یہ آواز بابا کی ہے۔ میرم آنسو بھری آنکھوں سے شاہنواز کو دیکھتی منمنائی۔ شاہنواز کے دل کو کچھ ہوا، اچانک وہ لوگ یہاں کیوں آئے؟ رکو میرم، کہاں جا رہی ہو؟ اسے اپنے ہزار سے نکلتے شاہنواز جذبز ہوتا بولا، بابا مجھے بلا رہے ہیں، آپ بھی آئیں۔ وہ نم آنکھوں سے روتی گاڑی سے اترتی، شاہنواز بھی سانس روکتا تیزی سے اترا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف کے باعث بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میرم رک جاؤ، میرم۔ وہ نہیں سمجھی تھی اپنے بھائی کی چال، لیکن شاہنواز سمجھ چکا تھا۔ مٹھیاں بھیجتا اس کی کلائی سختی سے پکڑتا خود بھی بھیج گیا۔ چھوڑو میری بہن کو، عمار جان نے غصے سے گراتے کہا۔ بھائی، یہ شاہنواز ہیں، میرے شوہر، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ مسکراتی ہوئی شاہنواز سے دور ہونے لگی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ تم دیکھ نہیں رہی، وہ تمہیں مارنے آئے ہیں؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے شاہنواز داڑھا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کے احساس سے نکلتی وہ اپنے بھائی کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو نا بچے؟ اس کے بھائی نے میرم کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، دیکھیں بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، مسکرا کر کہتے وہ اپنے بابا کے سینے سے لگی، نم لہجے میں بولی۔ شاہنواز نے ضبط سے اسے دیکھا، اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ مار ڈالو اسے، غفار سرد لہجے میں بولتے پلٹے تھے۔ تبھی یہ گولی سیدھا شاہنواز کے سینے میں جا لگی۔ میرم کا چہرہ لوٹے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، پھر بنا کچھ سوچے سمجھے شاہنواز کی طرف بھاگی۔ شاہنواز، اٹھو پلیز۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شاہنواز کو کیوں مارا؟ غلطی تھی اس کی،
کیا غلطی تھی اس کی؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کا نام پکارتی تڑپ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا، دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھولے سے دیکھ کر مسکرایا۔ رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ دل میں اٹھتے درد کے باعث وہ اٹک اٹک کر بولا۔ میرم پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہ پاگلوں کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اٹھو میرم، چلو گھر۔ اس کے بھائی نے میرم کی کلائی سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک ناگوار نظر شاہ نواز پر ڈالی۔ چھوڑیں مجھے بھائی، شاہ نواز، ان کی مدد کریں، انہیں کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہذیانی ہوتی چیخی تھی، آنکھوں میں تڑپ تھی، چہرے پر خوف اسے کھو دینے کا۔ اس نے دور ہونے کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے کلائی چھڑواتی بھاگنے لگی، لیکن عمار خان نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا۔ پیچھے شاہ نواز کی دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہوتی گئیں اور آخری چہرہ جو اس نے دیکھا وہ فضل کا تھا، جو گارڈز کے ساتھ بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ، مجھے شاہ نواز کے پاس جانا ہے، میرم بری طرح تڑپتی ہوئی چیخی تھی۔ بس بہت سن لیا ہم نے، مت لو نام اس بے غیرت کا۔ غفار صاحب داڑھے تھے، لیکن میرم تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا بابا؟ وہ ان کے سامنے آتی ہچکیاں بھرتی بولی۔ سارا قصور اس کا ہے، ہماری ناک کے نیچے ہماری بیٹی سے عشق لڑاتا رہا۔ ایک دن شاہ نواز ہی مرتا اگر اس کا دوست بیچ میں نہ آتا، پھر مجبور مجھے سعد میری سے کہتے اس کے باپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مطلب یہ سب ڈرامہ تھا، سب جھوٹ تھا، یہ بات چھپانے کے لیے کہیں آپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ سرخ آنکھیں ان کی سرد آنکھوں میں گاڑے میرم نے سہمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیا ہم نے یہ سب جان بوجھ کر؟ بیگم لے جاؤ میرم کو کمرے میں، 4 ماہ بعد اس کی شادی ہوگی، اس لیے شاہ نواز کو بھول جاؤ اب۔ اپنی ماں کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ نہیں چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں رہوں گی، اپنے شاہ نواز کا انتظار کروں گی، وہ آئے گا اور مجھے لے کے جائے گا۔ پاگلوں کی طرح چیختی وہ جٹپٹائی تھی، چیخ چیخ کر تو وہ نم پاگل ہو گئی تھی۔ اسے کمرے میں لے جا کر ثنا بیگم نے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ گولی تو نکل چکی تھی، وہ بچ بھی چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آتا۔ 4 دن گزر گئے تھے، بانو بیگم روز اس سے ملنے آتی تھی کیونکہ رات کو اس کے کزنز رکتے تھے۔ میری جان اب بس کر دو، ہوش میں آ جاؤ، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میرم کو قبول کر لوں گی، اسے خود واپس لے کے آؤں گی۔ بانو بیگم روتے ہوئے شاہ نواز کے ہاتھ کو چومنے لگی۔ شاہ نواز نے آہستہ سے پلکیں جھپکیں۔ بانو بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ نرس بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد خوشخبری دی اور کوئی ضروری ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ میرم اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑایا۔ میرم کہاں ہے؟ وہ اپنی ماں کو خاموش بیٹھے دیکھ کر پھر بولا، لیکن پھر اس کے ذہن میں وہ شام آئی جب میرم کو اپنے گھر والے لے گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ بانو بیگم پریشانی سے بولی، میرم کو وہ لوگ لے گئے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، نہیں تو وہ پھر ناراض ہو جائے گی۔ بڑبڑاتا وہ بیڈ سے اترا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ وہ ابھی کچھ منٹ پہلے تو ہوش میں آیا تھا۔ ابھی تم آرام کرو میری جان، بعد میں ہم ساتھ چلیں گے اور اپنی بہو کو لے کر آؤں گے۔ بانو بیگم نے اسے بیڈ پر لٹاتے نرمی سے سمجھایا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر پھر سو گیا۔ میرم بیٹا دروازہ کھول دو، کب تک بند رہو گی؟ اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تم نے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ آمنہ بیگم پریشان سے میرم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی بولی۔ نہیں کھانا کچھ بھی، مجھے، چلی جائیں آپ۔ بھیگی صدیوں سے بیمار آواز۔ آمنہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے بھی ناراض ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا نا؟ آمنہ بیگم کی نم آواز سنتے ہی میرم نے دروازہ کھولا۔ ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ رو رو کر زرد پڑ گیا، آنکھوں کے گرد سے ہلکے تھے۔ کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ ایسا؟ میری جان تمہیں ہم پر رحم نہیں آتا؟ آمنہ بیگم اس کے ٹوٹے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھتی رو دی۔ بابا بھائی کو مجھ پر رحم آیا تھا، انہوں نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، مجھے میری محبت سے الگ کر دیا، کیا یہ ظلم کم ہے؟ کہتے ہوئے میرم پوری شدت سے داڑھی تھی، آنسو بے اختیار گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ بس میری جان رو مت، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، وہ مان جائیں گے، اسے سینے میں بھینچتی آمنہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا بات کریں گی؟ انہیں کس لیے منائیں گی؟ اس کے آنسو اچانک تھمے تھے۔ وہ آمنہ بیگم سے دور ہوتی آہستہ سے بولی تھی، تمہارے لیے بات کروں گی، تم شاہ نواز کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ اس کے اچانک ہوئے ساکت وجود کو دیکھتی دھیرے سے بولی۔ ان کا دل ڈوبا تھا میرم کو یوں خاموش دیکھ کر۔ اچھا آپ کے کہنے سے شاہ نواز واپس آ جائیں گے؟ اس کا عجیب لہجہ آمنہ بیگم کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ آنا تو اسے ہے نا، وہ بمشکل مسکراتی ہوئی بولی۔ بابا اور بھائی نے انہیں مار ڈالا، کہتے ہوئے وہ شدت سے ماں کے سینے سے لپٹ گئی، آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی ماں بھڑکی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پوچھنے لگی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری نظروں کے سامنے اسے گولی ماری، اس کا خون بہہ رہا تھا، وہ زمین پر پڑا تھا۔ وہ ہچکیاں بھرتی ہوئی بولی، اس کی ماں کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے میرم کو سینے سے لگا گئی۔ آج 10 دن ہو گئے تھے اور شاہ نواز پوری طرح صحت یاب ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج اس دن ہی مل گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ تیاری مکمل ہوتے اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلا۔ ماما چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سیڑھیاں اترتے شاہ نواز نے اپنی ماں کو آواز لگائی تو وہ شفا کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ چلیں، اس کی ماں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ شاہ نواز کا دل
बेचैन सा पहलू बदल रहा था, चेहरे पर बला की संजीदगी थी। शाम गहरी हो चुकी थी, रात के साए हर सूख फैल रहे थे। गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। वो गहरी सांस भरता गाड़ी से उतरा। शाहनवाज साहब भी कैफियत में जबरे बेंच लाउंज में था। हलवा इसे देखकर गफ्फार साहब और अमार दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इसके पीछे बानो बेगम शिफा भी थी। इन्हें देखकर गफ्फार साहब गुस्से से सुर हुए थे, जबकि अमना बेगम उलझन भरी नजरों से कभी अपने शोहर को तो कभी इस नौजवान को देखती। तो तुम बच गए थे। सर्द नजरों से देखते गफ्फार साहब गुस्से से बोले, आपकी दुआ से। तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो उनकी तरफ बढ़ा, जबकि बानो बेगम सीने पर हाथ रखती, क्या लेने आए हो यहाँ? शाहनवाज हैदर शाह बेलचक लहजा था। शाहनवाज ने गहरी सांस ली। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मीरम मीरम कमरे में तस्बीह पढ़ते मीरम के हाथ थम गए। दिल तेजी से धड़का था। ये आवाज़ तो उसके शाहनवाज की थी। बेड से उतरती हुई जल्दी से नीचे भागी, लेकिन सीढ़ियों पर ठहर गई। आंसू चेहरा भगो रहे थे। सांस रुक सी गई। शाह इसके मुसलसल रोने की वजह से भारी आवाज़ पर शाहनवाज ने गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। कदम लड़खड़ा रहे थे। मीरम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, वो तुम्हें भूल चुकी है। हमने तलाक। मीरम ने बेसाता हाथ अपने सीने पर रखा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। दिमाग की रगें बंद हो रही थी। शाहनवाज ने सख्ती से जबड़े खींच लिए। रगों में मौजूद खून तेजी से गर्दिश कर रहा था। कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटी की खुशियाँ छीन रहे हैं। आपने मेरे दोस्त को मारा। मेरा दिल कर रहा था मैं आपको जान से मार दूं, लेकिन मैं रुक गया। क्यों? किस लिए? सिर्फ मीरम के लिए। इसकी नम आंखें मुझसे देखी नहीं जाती थी, और वो आपके सामने सिसक रही थी, तड़प रही थी। आपको परवाह ही नहीं। ये कैसा प्यार है? आप आगे वो गुस्से से बोला, लेकिन एहतराम अभी भी कुछ किया था। मीरम भागती हुई इसके सीने से लगी थी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। इसके सीने से लगी वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोल रही थी। बस ये क्या हशर बना रखा है अपना। चलो हम अपने घर चलते हैं। इसकी दीवानों जैसी हालत देखकर शाहनवाज को लगा जैसे इसका दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। मैं ले जा रहा हूँ अपनी बीवी को। अगर बेटी से मिलने का दिल करे तो आ सकते हैं आप लोग। चलो मीरम। इसका हाथ पकड़े वो गाड़ी में जा बैठा। बानो बेगम शिफा भी लब दबाती गाड़ी में जा बैठी। वो लोग भी मीरम की अहमियत को समझ गई थी। अब वो भी शायद कभी मीरम को तंग नहीं करती। सोफे पर सहम कर बैठी मीरम खौफ से शाहनवाज की पुश्त देख रही थी। इतना इसके घर वालों से नहीं डरी थी जितना आज उसके गुस्से से डर रही थी। दिल हौले हौले लर्ज रहा था। क्या हुआ? मीरम को ऐसे क्यों बैठी है? शाहनवाज ने इसकी तरफ मुड़ के नरमी से पूछा। उसकी मेरी मीरम बोलने पर मीरम की आंखें भीगती चली गई। दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। अगर आप ना आते तो मैं पागल हो जाती। आपसे जुदाई का सोच कर धड़कता ही नहीं था। रोते हुए बेसाता शाहनवाज के सीने से लगी हुई गहरी सांस लेता। बाजू सख्ती से उसका गिर्द बांध गया, जबकि चेहरे पर पुरसकून सी मुस्कुराहट थी। मैं कैसे ना आता? शाहनवाज अधूरा है मीरम के बगैर। लब नरमी से मीरम के बालों पर रखता मोहब्बत से बोला। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे आंखों पर इसने बेसाता शिद्दत से लब रखे तो वो झीम कर हड़बड़ाती इसे देखने लगी। अब चेहरे पर शर्म की सुर्खी थी। शाहनवाज हंसा था। ये क्या हाल बना रखा है यार? कुछ तो मुझ पर रहम करो। मीरम बेचैन होती इसके थोड़े करीब हुई। मैं इतना डर गई थी और आप हैं कि बेचारगी से बोलती हुई वो होठ लटका गई। डरने के दिन गए, अब प्यार करने के दिन है। थोड़ा करीब आ तो आओ यार। इसे अपनी तरफ खींचते बेलब उसके लबों पर रखे मीरम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धड़कनें मुश्तरका हुई थी। उंगलियां बेसाता बालों में हरकत कर रही थी। तुम तो अभी से ही शुरू होने लगी। शेरनी नजरों से इसका लाल चेहरा देखते शाहनवाज ने आंख दबाई तो मीरम ने शर्मा का चेहरा उसके सीने में छुपाया। आप कुछ पल सीरियस नहीं बैठ सकते ना? हर वक्त रोमांस सूझता है आपको। उसकी शर्ट के बटनों से छेड़खानी करते मीरम अदा से बोली, आज मेरी जान बहुत थक गई है। आज उसे तंग नहीं करते, सो जाओ। बालों पर नरमी से लब रखे शाहनवाज ने प्यार से पुचकारते कहा। वो सर इसके सीने पर रखती आंखें मूंद गई। कुछ ही देर में दोनों नींद की वादी में उतर चुके थे। आज शाहनवाज की बर्थडे थी और मीरम सुबह से ही उसकी तैयारियों में लगी हुई थी। शाहनवाज बाहर किसी काम से गया हुआ था, तभी मीरम पुरसकून से होकर काम कर रही थी। नहीं तो हर वक्त शाहनवाज की शरीर मायनी हैज नजरें से छेड़ती रहती थी। हाँ, अब खूबसूरत लग रहा है ना कमरा, बिल्कुल शाह की तरह। पुरजोश लहजे में कहती हुए कपड़े लिए वॉशरूम में भाग गई। रात को तकरीबन 10 बजे शाहनवाज हवेली में दाखिल हुआ। लॉन से होते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो हैरत ज़दा सा एक एक लफ्ज़ को पढ़कर अपने अंदर उतारने लगा। सामने बहुत खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे शाहनवाज लिखा गया था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब मीरम ने किया। इसके लिए इससे पहले कि रूम उठकर इसकी तलाश में नजरें घुमाता, दो हाथ इसके पुश्त से होते इसके सीने पर आ ठहरे। शाहनवाज ने नजरें झुकाकर देखा जहाँ इस परी पैकर के मोमी हाथ बंधे थे। कैसा लगा सरप्राइज़? इसकी पुश्त पर सर रखती वो मुस्कुराकर बोली, जबकि चेहरे पर शर्म और हया के रंग थे। शाहनवाज इसकी हिम्मत को दाद देता गहरा मुस्कुराया, फिर इसके नाजुक हाथों को पकड़कर एक झटका देता इसे अपने सामने कर गया। बहुत प्यारा। इस पर नज़र पड़ते ही शाहनवाज का सांस सीने में टक गया, जैसे आंखों में बेकाबू जज्बात आ समाये थे। इसने एक तफसीली नज़र इस सारता सारता पैर डाली। स्याह तारों से जलमलाती स्याह ही साड़ी जिसकी कुर्ती इसके कमर को डांप रही थी। बाजू कंधे से थोड़ा नीचे तक थे। कुर्ती के गले से जांघती इसकी गर्दन की खूबसूरत हड्डियां शाहनवाज की सारी तवज्जो खींच रही थी। हाथ बढ़ा था अपने अंगूठे को धीरे से इसकी ब्यूटी वॉन पर फेरने लगा तो मीरम लर्ज उठी और
کانپتے ہاتھوں سے کندھے سے پھسلتے ساڑی کے ریشمی پلوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جو بار بار کندھے سے کھسک رہا تھا۔ کیا ارادے ہیں محترمہ کے؟ اس کے نازک بدن سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے پر ڈالی تو دل دھڑک اٹھا۔ ارادے تو بہت نیک ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دل فریب لہجے میں گویا ہوئی جوڑے سے نکلتی لٹیں خوبصورت چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کاجل سے لبریز سے آنکھیں سے نظریں پھسلتی ناک کی بالی سے ٹکرائیں تو شاہ نواز کا دل مچل اٹھا۔ اس کے ناک کی بالی ہمیشہ اس کے حواس سلپ کر دیتی تھی۔ وہ بے اختیار ہوتا جھک کر اس کی ناک کی بالی پر لب رکھ گیا۔ میرم اس کے کالر کو اپنی نازک گرفت میں لیتی آنکھیں بند کر گئی۔ دل تاکہ بے قابو ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دل کی پکار پر وہ اس کے حسین نکوش پر جھکنے لگا، لیکن میرم نے اس کے لبوں پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھ دیا۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ پہلے کیک کاٹ لیں پلیز، اس کی مدھم گھبرائی سی آواز پر زیر لب مسکرا دیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامتی کونے میں پڑی ٹیبل کی طرف لے آئی، جہاں گلاب کی پتیوں کے درمیان سرخ کریم سے سجا ایک خوبصورت کیک رکھا تھا۔ تمہاری طرح ہو، تمہارے سرپرائز بھی جان لیوا ہیں جان۔ کیک پر لکھے اپنے نام کو دیکھ کر پھر بھرپور انداز میں مسکرانے پر مجبور ہوا۔ میرم نے اسے چھری پکڑائی تو میرم کے ہاتھ میں واپس چھری پکڑا تو اس کا نازک ہاتھ چھری سمیت اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام گیا اور سرخ سفید کریم سے سجا کیک کاٹنے لگا، جس کے درمیان میں سفید کریم سے لکھا تھا، اپنے شاہ نواز کی دیوانی میرم۔ وہ کیک کاٹ رہا تھا، میرم مسکراتے ہوئے گنگنا رہی تھی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ۔ شاہ نواز مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل اس کی معصوم حرکتوں پر دھڑکا تھا۔ اس نے کیک کا چھوٹا سا پیس کاٹا اور میرم کے ہونٹوں کے نزدیک لے گیا۔ کیک کاٹنے کے بعد شاہ نواز اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالے اور تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ تمہاری خوشبو جان لیوا ہے۔ اس کی خوشبو بھی کرتے وجود میں ایک گہری سانس بھرتا وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر گیا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس کرتے میرم لرزنے لگی۔ سراہی دار گردن سے مس ہوتے اس کے نابل لب میرم کے وجود میں ہلچل برپا کر رہے تھے۔ شاہ نواز وہ ہمت کرتی سے پکار رہی تھی، میری جان تمہیں یاد ہے وہ پل جب ہم وادی کی خاموش جگہ پر ملے تھے؟ تمہیں دیکھ کر ہی میرا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو باندھتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ میرم اس کی باتوں پر دیوانہ واری سے دیکھنے لگی، آنکھوں میں عشق کی گہری رمق تھی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ اس کی داڑھی پر اپنا نازک ہاتھ پھیرتے میرم محبت سے چور لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں شاہ نواز کا عکس پورے اب و تاب سے جھلک رہا تھا، جن کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوں کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں پر نرمی سے لب رکھتے بے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا میرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ سادگی میں بھی قیامت لاتی ہو اپنے شاہ کے دل پر، کیل کانٹوں سے لیس ہو کر کیوں اس وجود میں حشر برپا کرنے پر تلی ہو؟ اس کی تھوڑی کو نرمی سے سہلاتے شاہ نواز نے ہمار بھرے لہجے میں کہا۔ میرم اس کی بے باکی پر وہ پلٹ گئی اور ہونٹ شدت سے کاٹنے لگی۔ میں کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے شاہ نواز کی طرف موڑتے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ بغیر میرم کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے پھولوں سا نازک اور دل فریب وجود باہوں میں بڑھتا بیڈ کی طرف قدم بڑھا گیا۔ لیکن مجھے کچھ کہنا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے سینے پر مکے برساتی خوف سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو تو پہلے ہی حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، اب اس کا پگھلتا لمس جسم میں موجود خون کی گردش کر رہا تھا۔ میں نہیں کروں گا تنگ تو کون کرے گا؟ بہک کی نظریں اس کے چہرے پر جمائے اپنی ناک اس کی ناک سے ہولے سے مس کی۔ آپ نے میری تعریف بھی نہیں کی، منہ پھلاتی وہ ناراضگی سے بولی۔ اس کی گہری نظریں پلکیں جھکانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کیا بتاؤں، دل پر اس قدر ظلم ہوا ہے محبوب، سیاہ لباس میں مجھ معصوم پر بجلی گرا رہا ہے۔ اسے نرمی سے گلاب کی پتیوں سے سجے بیڈ پر بیٹھاتے خود بھی گھٹنا موڑ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرم سرخ ہو رہی تھی، جبکہ شاہ نواز دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دور سے مجھے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے اس وقت، اس لیے قریب رہتے ہوئے اپنی بات کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے حصہ جھک کر اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو میرم سکون محسوس کرتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ شاہ نواز نے اس کا نازک کپکپاتا ہاتھ تھام لیا۔ بولو بھی، تمہارے شاہ کو اور بھی کام ہے؟ اس کی تھوڑی کو شدت سے چھوتے شاہ نواز شرارت بھرے، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے شاہ، اپنے وجود سے بھی زیادہ۔ ایسا کوئی پیمانہ اب تک ایجاد نہیں ہوا جو میری آپ کے لیے محبت کو ماپ سکے۔ مجھے آپ سے اتنی الفت ہے کہ آپ کی ایک محبت بھری نظر کی خاطر خوشی خوشی ہر قربانی دے سکتی ہوں۔ مجھے خود سے جدا کرنے کا سوچیے گا بھی مت کبھی، کیونکہ آپ سے دوری کا سوچتے میری سانسیں بند ہونے لگتی ہیں۔ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی بے اختیار اس کے گالوں پر باری باری لب رکھ گئی۔ اب میری باری ہے جان، میں خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اب تم بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گی؟ بہکی نظریں اس پر جمائے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں الجھائے۔ میں تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ یادگار بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے ساتھ میں کتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو شدت سے چھوتے شاہ نواز بہکے لہجے میں گویا ہوا، یہ
یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ اس کی بات سن کر میرم گلابی ہوئی تھی۔ گال اٹھے تھے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو آف کورس بچے بھی تو ہوں گے نا۔ اس کی شریر سرگوشی پر میرم سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی۔ لگتا ہے میری جان تمہارا بڑھاپا تک یوں ہی شرمانا چلتا رہے گا۔ وہ شوخ انداز میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا آپ ظاہر اتنا سنجیدہ نظر آنے والے اندر سے اتنے رومانٹک ہوں گے۔ اس کے والہانہ نظریں اپنے چہرے پر دیکھتے میرم نے شرارت سے کہا، لڑکیاں مرتی ہیں رومانٹک بندے پر، اور ایک تم ہو جو غبارے کی طرح منہ پھلا کر بیٹھی ہو۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا، وہ تنگ ہو بھی رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے اور ساتھ ہنس بھی رہے تھے۔ ان کی نوک جھونک میں پیار چھپا تھا جو دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا تھا۔ تو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔